بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستان کے تینوں آئین کا موازنہ کریں گے کہ آیا تینوں میں کیا چیزیں مشترک ہیں اور کیا چیزیں مختلف ہیں۔ اس میں جیسا کہ 1956، 1962 اور 1973 کا آئین شامل ہے۔ سب سے پہلے ہم آئین کو جانیں گے کہ آئین کیا ہے۔ ہر ملک میں ہی کچھ آئین اور ضابطے، کچھ قانون رائج کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ قانون نہ ہو تو جنگل کا قانون بن جائے اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مترادف ہو جائے۔ چنانچہ کسی بھی معاشرے میں رہنے کے لیے کچھ اصول، کچھ ضابطے اور کچھ قاعدے بنائے جاتے ہیں جس کو کہ ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہوں تو سربراہ کے لیے کسی بھی ادارے کو کنٹرول کرنا یا اس کے انتظام کو سنبھالنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کانسٹیٹیوشن سے کیا مراد ہے۔ Constitution is a system of fundamental laws and principles that prescribes the nature, functions and limits of government or another institutions۔ چنانچہ ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ اصول اور کچھ ضابطے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے اداروں کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے۔ In Muslim states, laws are derived from the constitutions, but constitution is framed according to some things like that، جس میں کہ یہ چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو المائٹی اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین ہونا چاہیے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے ضابطہ ہونا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ قرآن شریف اور سنت کو بھی پاکستان کے آئین کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ہیڈ آف اسٹیٹ پاکستان میں صدر کہلاتا ہے، جبکہ وزیر اعظم ہیڈ آف گورنمنٹ کہلاتا ہے۔ پاکستان میں دو ہی ادارے ہیں جو کہ قانون سازی کرتے ہیں، جس میں کہ سینٹ اور قومی اسمبلی شامل ہے۔ سینٹ کی سیٹس 104 ہیں، جبکہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس 342 ہیں۔ 4 پروونسز ہیں پاکستان میں، جن میں کہ پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان شامل ہے، اور ان کی 23 سیٹس ہیں۔ اسلام آباد جو کہ پاکستان کا کیپٹل ہے، اس کی 4 سیٹس ہیں، اور جنرل 272 سیٹس ہیں۔ وومن کے لیے 60 سیٹس ہیں، اور سینٹ کی سیٹس جو ہیں وہ 104 ہیں۔ 4 پروونسز ہیں، 23 سیٹس ہیں۔ اسلام آباد کی 4 سیٹس ہیں۔ فیڈرل ایڈمنسٹریشن کی ٹرائبل ایریاز کی بھی سیٹس ہیں، اور نیشنل اسمبلی کے اگر ہم دیکھا جائے تو 342 سیٹس ہیں۔ جنرل 272 سیٹس ہیں۔ وومن کے لیے 60 سیٹس ریزرو کی گئی ہیں، جبکہ نان مسلم کے لیے 10 سیٹس ریزرو کی گئی ہیں۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی طرز کیا ہے، یہ فارمز آف گورنمنٹ کیا ہیں۔ پاکستان، انڈیا اور USA کے جو آئین ہے وہ ریٹن ہے، لکھا ہوا ہے، اور یہ اس میں ترمیم کرنا مشکل ہے۔ امینڈمنٹس ہوتی رہی ہیں، اور UK کا جو آئین ہے وہ کچھ لکھا ہوا ہے اور کچھ نہیں لکھا ہوا ہے۔ جو نہیں لکھا ہوتا ہے اس میں امینڈمنٹس کرنی مشکل ہوتی ہیں۔ اب ہم کمپیریزن کریں گے اور موازنہ کریں گے کہ 1956، 1962 اور 1963 کا جو آئین ہے اس میں کیا موازنہ ہے، اور کیا اس میں فرق ہے، اور کیا اس میں سملیرٹیز ہیں۔ 8 جون 1962 کو آئین نافذ کیا گیا، جو کہ 25 مارچ 1969 تک چلا، جو کہ ایک صدارتی نظام تھا، اور جو 1956 کا آئین تھا وہ 26 مارچ کو نافذ کیا گیا، اور جو کہ 7 اکتوبر 1958 تک چلا، وہ ایک پارلیمانی آئین تھا۔ 73 کا آئین آج تک، جو کہ 14 اپریل 2022 ہے، تب تک چل رہا ہے، اور اس میں ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو متعارف کروایا تھا۔ اب ہم نیکسٹ بات یہ کریں گے کہ 1956 کے آئین میں 234 آرٹیکلز اور 6 شیڈیولز تھے۔ شیڈیول سے مراد چیپٹرز ہیں۔ 1962 کے آئین میں 250 آرٹیکلز اور 5 شیڈیولز تھے، اور 1973 کے آئین میں 280 آرٹیکلز اور 12 شیڈیولز تھے۔ 1956 کا جو آئین ہے وہ لکھا ہوا ہے،
1962 کا آئین بھی لکھا ہوا ہے اور 1973 کا آئین بھی لکھا ہوا ہے. تینوں میں ایک یہ سملیرٹی ہے کہ تینوں ہی آئین لکھے ہوئے موجود ہیں. 1956 کا جو آئین ہے وہ اس کی طرز حکومت جو تھی وہ پارلیمانی تھی. 1962 کے آئین میں پارلیمانی کے بجائے صدارتی نظام تھا اور 1973 میں جو کہ صدر ذوالفقار علی بھٹو نے متعارف کروایا وہ پارلیمانی گورنمنٹ فارم آف گورنمنٹ تھا. 1956 کے آئین میں ریفرینڈم کرانے کی سہولت موجود تھی. جب ملک میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے اور کسی ملک کے دفاع کے لیے جو رائے عوام سے مانگی جاتی ہے اس کو ریفرینڈم کہا جاتا ہے جو کہ صدر کرواتا ہے. اور لیکن 1956 کے آئین میں یہ نہیں تھا. 1956 کے آئین میں سے لاگو نہیں کیا گیا. اگر 1956 کے آئین میں کے دور میں ریفرینڈم موجود تھا لیکن صدر نے 1956 کے آئین میں اسے لاگو نہیں کیا تھا. 1962 کے آئین میں اسے رائج کیا گیا اور عوام سے ریفرینڈم پر رائے لی گئی. 1973 کے آئین میں صدارتی نظام تھا. صدر آتھورائز تھا اور وہ اگر کوئی نیشنل ایشو ہو تو وہ عوام سے رائے لے سکتا تھا. اور اس کے علاوہ ہم یہ بات کریں گے کہ 1956 کے آئین میں جو الیکشن تھے وہ ڈائریکٹ تھے. عوام ڈائریکٹ نمائندوں کو منتخب کر کے بھیجتے تھے قومی اسمبلی میں، جبکہ 1962 میں انڈائریکٹ الیکشن ہوئے. ہر گروپ میں سے ایک بندہ منتخب کیا جاتا تھا اور پھر وہ تینوں آ کر ایک اپنا منتخب نمائندے کو وہ تینوں چنتے تھے. 1973 میں ڈائریکٹ الیکشن کا طریقہ متعارف کروایا گیا. پھر اسلامی دفعات 1956 کے آئین میں کوئی خاص انسٹیٹیوشن موجود نہیں تھا. 1962 میں 2 اسلامی ادارے بنائے گئے جو کہ ایڈوائزری کونسل آف آئیڈیالوجی تھا اور ایک اسلامک ریسرچ کا ادارہ بنایا گیا. پھر 1973 میں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بنائی گئی. فیڈرل شریعت کورٹ بنائی گئی. پرنسپلز آف پالیسی بنائے گئے اور اسلامک لاز بنائی گئی جو کہ صدر ضیاء الحق نے متعارف کروائی تھی. اور نیکسٹ بات یہ ہے کہ ایگزیکٹو پاور 1956 کے آئین میں وزیر اعظم نے انہیں واضح کیا تھا ایگزیکٹو پاورز کو. پھر 1962 میں صدارتی آئین کے تحت ایگزیکٹو پاورز کو نہیں رائج کیا گیا. وزیر اعظم کے پاس وہ تھی. پھر 1962 میں صدارتی نظام تھا. اور اس کے علاوہ یہ بات کریں گے کہ 1973 کے آئین کے تحت پارلیمانی نظام ہے اور 1973 کے آئین کے مطابق تمام پاورز جو ہیں وہ صدر کو منتقل کر دی گئیں. ایگزیکٹو پاورز کے حوالے سے آل پاورز اتھارٹی ہولڈرز پریزیڈنٹ. پھر 18ویں ترمیم متعارف ہوئی. صدر کو وزیر اعظم کے اختیارات منتقل کر دیے گئے. پھر 13ویں ترمیم متعارف کروائی گئی جس میں کہ انتخابات وزیر اعظم کو اختیارات وزیر اعظم سے صدر کو دوبارہ منتقل کر دیے گئے. یہ 13ویں ترمیم ہوئی تھی تو اس کے تحت جو کہ کروائی گئی اس لیے تاکہ اختیارات صدر سے وزیر اعظم کو دوبارہ منتقل کر دیے جائیں. پھر جنرل مشرف کا دور تھا چونکہ اس نے یہ کروایا تھا. پھر 2010 میں صدر آصف زرداری کی حکومت تھی. انہوں نے 18ویں ترمیم متعارف کروائی جس سے کہ اختیارات دوبارہ سے پارلیمنٹ کو منتقل کر دیے گئے. لسٹ آف سبجیکٹ 1956 میں 3 لسٹ ہیں. فیڈرل، صوبائی اور کانکرنٹ میٹرز ہیں جن پر کہ حکومت سازی معاملات میں دخل دے سکتی ہے. پھر 1962 میں صرف 2 لسٹ تھیں، ایک پروونشل اور ایک سینٹرل. اس میں کانکرنٹ لسٹ شامل نہ تھی 1962 میں جبکہ 1956 میں وہ شامل تھی. پھر 1973 کے آئین میں بھی 2 لسٹ تھیں، کانکرنٹ لسٹ تھی اور فیڈرل تھی اور باقی ماندہ اختیارات جو تھے وہ صوبوں کو دے دیے گئے. چنانچہ آج ہم نے تینوں آئین کا موازنہ کیا. امید ہے کہ اس لیکچر سے آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. میری اپنے تمام ویورز سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے.
اور میں آپ کے لیے مزید سیاسی موضوعات پر مشتمل معلوماتی ویڈیوز لے کر آ سکوں۔ شکریہ۔